بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس حصے میں ہم آپ کی کالیں بھی لیں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے، اور علماء سے ان سوالات کے جوابات لیں گے۔ قبلہ بخاری صاحب، روزے کی بات ہو رہی ہے، روزہ لعلہم تتقون، روزے کی مصلحت یہ ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ تقویٰ پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ روزہ جو ہے انسانی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ عمل صرف خدا کے لیے ہوتا ہے، اور روزہ خود ایک نیت ہے، کف نفس کا نام ہے۔ چند چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ باقی جو عبادات ہیں وہ ظاہراً دیکھی جا سکتی ہیں۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ کسی کو دے رہا ہے، تو یہ جو چیز ہے روزہ جو ہے یہ نیت کا نام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص بعض کسی کو کہہ بھی دے کہ میں روزے سے ہوں، اور اندر جائے اور جا کے یعنی پانی پی جائے، کسی کو کیا معلوم ہے، یا مثلا اپنے باتھ روم میں جائے پی کے آ جائے گھر میں بھی، یعنی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان تو انسان کی نیت پر ہی ہے۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے یہ انسان جو ہے وہ جب اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو اختیار کی جا سکتی ہے، وَإِلَّا اگر یہ چیز نہ ہو درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، تو پھر تو ریاکاری ہے۔ تو لہٰذا تقوی کا جو بنیادی مقصد وہی ہے جو آیا کریمہ نے بتایا ہے، لعلکم تتقون، اس لیے۔ اور پھر اس کو تھوڑا سا ہلکا کرنے کے لیے کہ بھی ظاہر ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو کہا گیا ہے کہ یہ تم پر ہی فرض نہیں کیے جا رہے روزے، بلکہ تم سے جو پہلی اقوام تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک سنت الہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قائم کر رکھی ہے کہ انسانوں کو آزماتا ہے اس سے، اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ آج جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ان چند چیزوں سے اپنے آپ کو روک رکھتا ہے، کھانے پینے کی اور جنسی عمل اور دوسری چیزیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان بھی دینی پڑے تو یہ جو چند گھنٹے ان چیزوں سے اجتناب کر سکتا ہے وہ اس منزل پر بھی پہنچ سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کا مرحلہ ہے، تو وہ اس پر بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے سکتا ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے، یہ پرہیزگاری اصل میں تمام جو عبادات ہیں ان کا مقصد جو ہے انسان کی زندگی میں وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے، اور متقی پرہیزگار تب بنتا ہے انسان کہ پھر اس سے جو اعمال ہیں وہ نیک اعمال آسانی سے اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی لیے مطلب روزہ جو ہے وہ ضبط نفس کا نام جی، ضبط نفس کا نام ہے۔ اپنے آپ کو اس نے کھانے پینے، بعض جنسی عوامل، یہ جتنی اس کی خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنے کا نام ہے۔ اور تقویٰ بھی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ گویا جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تمام امور جو ابھی آپ نے خطبہ شعبانیہ میں فرمائے ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور واقعاً اپنے روزے کو بامعنی روزہ بناتا ہے، تو پھر وہ یقیناً تقویٰ کی طرف جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی ایک روایت سامنے موجود ہے میرے، اور اس کے ظاہراً 3 درجے بیان کیے ہیں۔ فرمایا صوم القلب خیر من صیام اللسان، قلب کا روزہ جو ہے وہ لسان کے، زبان کے روزے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وصیام اللسان خیر من صیام البطن، اور لسان کا روزہ جو ہے وہ بطن کے روزے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ بطن کا روزہ ہے، اور بطن کا روزہ بھی 2 طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے، ایک یہ ہے وہ شہوانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یہ بطن کا روزہ، شکم کا روزہ ہوگا۔ دوسرا روزہ ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اور خصوصاً ان ایام کے اندر اس زبان کو مشغول کرے، واشتغلوا لسانکم بذکر اللہ تعالی عز وجل، یعنی اس زبان کو مسلسل بجائے اس کے کہ انسان لغویات، واہیات اور فحشات میں اس زبان کو مشغول کرے، یہ زبان اس مہینے میں اللہ کی ذاکر ہو جائے،
پہلا مرحلہ وہی شکم کا روزہ ہے، دوسرا مرحلہ زبان کا روزہ ہے، اور تیسرا مرحلہ جو بہرحال تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے وہ انسان کا قلب روزے سے ہو، یعنی قلب میں یاد خدا کے علاوہ کوئی اور چیز نہ آئے۔ تو یہ در حقیقت وہی درجات ہیں، مختلف منزلیں ہیں کہ انسان پہلے مرحلے میں ظاہر ہے کہ جب وارد ہوتا ہے تو بھوک اور پیاس کا روزہ ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی روح کو جتنا قوی کرتا جائے گا، جتنا اس کو کیا کہتے ہیں نورانی کرے گا، انشاءاللہ روزے کی حقیقت جو ہے اس کی باطنی حقیقت اس پہ زیادہ منکشف ہوگی۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میرے سامنے ہے، معصوم نے جو یہ فرمان بیان کیا اس میں یہاں کے ماحول کے اعتبار سے بہت زیادہ معنویت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور یہاں کے لوگوں کی، چونکہ یہاں پہ UK یورپ میں آنے کے بعد جب کوئی بندہ پاکستان میں یا ہندوستان میں یا ان ملکوں میں، غریب ملکوں میں، تو اس کی حسرت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ان ملکوں میں آئے، اور جب یورپ میں UK میں آئے گا تو اس کی مشکلات و پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک تصور ہم نے وہاں پہ بنا رکھا ہے۔ جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی مشکلات تو وہاں کی مشکلات سے بھی زیادہ ہیں، اور یہاں کی مشکلات جو ہیں وہ اس کا انداز ذرا مختلف ہے، نوعیت جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اب مطلب یہاں پہ دیکھا جائے تو ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اذا نزلت بالرجل النازلۃ او الشدہ، جب بھی کسی انسان پہ کوئی مشکل و پریشانی اور شدت آ جاتی ہے، وہ سختیوں میں آ جاتا ہے، وہ پریشانیوں میں آ جاتا ہے، اس پہ ایسی مصیبتیں آ گئی ہیں کہ اس کو حل نظر نہیں آتا، معصوم کے اس فرمان کے تحت بجائے اس کے کہ 2 نمبر لوگوں کے پاس جائے اور جا کے اپنے معاملات کو اور گڑبڑ کر لے، وہ جب جاتے ہیں کسی ایسے بندے کے پاس تو وہ ایسے ہی ان کو کسی چکر میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اور پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگ اپنے پیسے بنانے کے لیے، بٹورنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم پہ کوئی مشکل آتی ہے، جب تم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی کا حل یہ ہے فلیصم، سبحان اللہ، کہ روزہ رکھو۔ اور قرآن مجید نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا اور بِالصَّبْرِ یہی بات جو ہے وہ مولا نے آگے فرمائی کہ روزہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سبحان کہ تم اگر مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو صبر اور صلات سے کرو، اور صبر جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ روزہ ہے، یعنی روزہ اور نماز یہ انسان کو سکون بھی دیتے ہیں، یہ انسان کی پریشانیاں جو ہیں اس کے کم ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری، قبلہ بخاری صاحب روزے کی اہمیت کے حوالے سے تو رسول پاک کے ہی اس خطبے میں سے مزید جو ہے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوھا باستغفارکم، اے لوگو تمہارے جو اعمال ہیں، یعنی تمہارے جو نفوس اور تمہاری جانیں جو ہیں وہ گروی پڑی ہوئی ہیں تمہارے اعمال سے۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک چیز جو کسی نے کسی سے قرضہ لینا ہو تو وہ اپنا کوئی مال یا کوئی دوسری ضمانت کو گارنٹی دے کے آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں وہ واپس لے لوں گا، تو پھر یا کسی معاہدے میں کوئی چیز رکھ دیتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ ان انفسکم مرہونۃ، تمہارے جو نفوس ہیں، تمہاری جانیں جو ہیں وہ تمہارے اعمال کی گروی ہے، یعنی اعمال کر کے اپنے جانوں کو عذاب سے چھڑوا لو۔ فرمایا کہ اس کا کیا حل ہے؟ استغفار کو، اللہ، جتنا زیادہ استغفار کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا وَظُہُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ، اور جی تمہاری کمریں جو ہیں نا وہ گناہوں سے، بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں۔ جی کالر ہیں جی ایک ساتھ۔ السلام علیکم، کال پہلی ڈراپ ہو گئی، جی فرمائیے۔ جی، تو کہا گیا ہے کہ گناہوں کا بوجھ جو ہے نا اس نے تمہاری کمروں کو جھکا دیا ہے، اور اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ لمبے لمبے سجدے کرو، فَخَفِّفُوا عَنْہَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، تو ان بوجھوں کو کم کرنے کے لیے، تخفیف دینے کے لیے کیا ہے کہ لمبے سجدے کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اور لمبے سجدے کرنے سے بعزتہ،
لمبے سجدے کرنے کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طریقہ تھا اور باقی معصومین کا طریقہ تھا کہ وہ مطلب سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جب قید تنہائی میں تھے تو جو دربان تھا وہ بیان کرتا ہے کہ معصوم جو ہیں وہ ایک نماز کے بعد سجدہ کرتے تھے تو مطلب صبح فجر سے لے کر ظہر تک سجدے کی حالت میں رہتے تھے. جی مطلب لمبے سجدے کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ آئے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت جو ہے اس کی ضمانت دیں. تو روایت میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک کام کرو، میں تمہاری شفاعت میں ضامن. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا سجدے لمبے کیا کرو. اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ سجدہ ایک ایسی کیفیت ہے جو بندگی اور عبودیت کی بالکل معراج ہے. اور یعنی انسان اپنی قیمتی اپنی مطلب باعزت ترین چیزیں سمجھتا ہے اعضاء میں سے، اسے خاک پہ رکھتا ہے. اللہ. یعنی سجدے میں پیشانی کے علاوہ باقی جو اعضاء یعنی دونوں گھٹنے، دونوں پیشانیاں اور پاؤں کے دونوں انگوٹھوں ان کے سرے، تو یعنی سر سے لے کر پا تک وہ اظہار تذلل کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ بہترین حالت ہے. یہ جملہ مطلب بخاری صاحب کا کہ سر سے پاؤں تک، سر سے پا جو ہے وہ پوری طرح سے اللہ کے حضور سجدے میں وہ اظہار تذلل کر رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے بارگاہ خداوندی میں. اور یقیناً اسی لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لمبے سجدے کرو تاکہ تمہیں اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اظہار تذلل کرنے کی عادت رہے. اور پھر فرمایا پاک پیغمبر نے کہ وَعَلَّمُوا، یہ جان لو کہ ان اللہ عز و جل اقسم بعزتہ، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، سبحان اللہ، اللہ یعذب المصلین والساجدین، کہ میں سجدہ کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو عذاب نہیں دوں گا. اللہ. تو لہٰذا جو خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی نمازوں کی طرف دیکھے اور خضوع و خشوع سے نمازیں پڑھے، لمبے سجدے کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اور عذاب میں اس کو بھی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ نمازیں پڑھے اور سجدے کرے، یعنی اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق، میرے بندے میرے حضور میں زیادہ سے زیادہ آئیں. کالر ایک میرے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شریف صاحب. جی آغا اپنا غلام اصغر یزدانی صاحب. جی فرمائیے. اور مولانا آغا نجم الحسن نقوی صاحب اور مولانا سید فضا حسین بخاری صاحب. جی فرمائیے. آپ تینوں حضرات کی خدمت میں بہت بہت آداب اور سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب میں اٹک سے آپ سے مخاطب ہوں. جی اٹک کا ایک گاؤں ہے دومیل، وہاں سے. جی نوید ظفر نام ہے میرا. جی نوید ظفر. اور ہمارے یہاں گاؤں میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ہدایت ٹی وی. جی ماشاءاللہ. اور بہت ہی لوگ پسند کرتے ہیں. مومنین ماشاءاللہ سے بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے. اور بہت ہی مفید درس جو ہے چل رہے ہیں آپ کے آغا غلام حسین عزیز صاحب کے، آغا مقبول علوی صاحب کے اور باقی آغا یون کے. یہاں لوگ بہت استفادہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. بڑی مہربانی. کچھ فرمانا چاہیں گے اس کے علاوہ؟ جی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں اور جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم بھی انشاءاللہ یہاں آپ کے اس سلسلے میں جو ہے حصہ ڈالتے رہیں گے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی جی. پاکستان سے نوید ظفر صاحب، اٹک سے بڑی نوازش، بڑی مہربانی. یہ الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ایک خدمت جو شروع کی گئی تھی اب پوری دنیا میں اس کی نورانیت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. کالر ایک میرے ساتھ اور ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب علماء صاحبان کو رمضان مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک. جی فرمائیے. یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہو اور وہ پاکستان اپنے روزے کا کوئی ہدیہ بھیجنا چاہے تو وہ کتنا بھیجے گا؟ جی ٹھیک ہے. جی یہ بتا دے ذرا جلدی. جی ابھی بتاتے ہیں. جی
فوری طور پہ قبلہ آپ اس پورے مہینے کا 100 پاؤنڈ بھیج دیں، پورے مہینے کا 30 دن کا 3 پاؤنڈ کے حساب سے ڈیلی جو فدیہ طعام ہے، ایک مد طعام، تو یعنی بنیادی طور پہ ایک مد طعام ہے ہاں جی، اور ایک مد 1 کلو بنتی ہے، بنیادی طور پہ ایک کھانا سمجھیے، یہاں پہ چونکہ کھانا ہے تو 3 پاؤنڈ ایک کھانے کے کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ 100 پاؤنڈ کا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو 100 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ پاکستان میں کسی ایسے مستحق کو بھیجیں کہ جو واقعاً جو ہے وہ مستحق ہو، اور زیادہ بہتر میرا مشورہ تو یہ ہے کہ کسی درسگاہ دینی جو ہے اس میں بھیجیں تو وہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ وقت چونکہ ایک بریک کا ہوا ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔